اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ حضرات مومنین اور ناظرین کی خدمت میں ولادت بسعادت جناب حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو ہم نے آپ کے سامنے سرنامے کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے امامت کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام رسول کے بعد، نبوت کے بعد وہ عظیم ہستی ہوتا ہے کہ جس کے کاندھوں پر شریعت اور مذہب کی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ امام کو اللہ نے یہ اختیار اور اللہ نے امام کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر اختیار سے مذہب کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ چنانچہ ہم رسول اللہ کے بعد شریعت اور مذہب کو حاصل کرنے کے لیے امامت کے حوالے سے اختیار کرنے کے قائل ہیں، لہذا رسول اللہ نے اس پورے سلسلے میں جو اپنے بعد کے لیے فراہم فرمایا، جو عصمت پر منحصر سلسلہ ہے، اور عصمت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ہدایت کا مسلسل سلسلہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں ہے۔ چنانچہ میدان غدیر سے جناب امیر المومنین کی اعلان ولایت سے لے کے حضرت حجت کی غیبت تک ایک ایسا غیر معمولی سلسلہ ہمارے درمیان ہدایت اور رہنمائی کا قائم ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں ہوا، اور مکمل اور مسلسل عصمت کے حوالے سے امامت کا جو آغاز میدان غدیر سے ہوا تھا وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ اور اسی سلسلے کی 10ویں کڑی ہیں ہمارے 10ویں امام کہ جن کی ولادت بسعادت 5 رجب سن 214 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بیت الشرف میں ہوئی تھی۔ چنانچہ ماہ رجب کی ایک عید یہ بھی ہے کہ آپ 5ویں رجب کو 10ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بات اگر آپ کی عظمت و جلالت کے سلسلے سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے امامت کے اعتبار سے بہت اہم وقفہ گزارا ہے۔ عمر مبارک بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 35 برس کی ہے۔ معصومین کے فہرست میں جو ائمہ علیہ السلام کی عمر مبارک ہے وہ تو سب سے کم ہمارے 9ویں امام کی ہے، 25 برس، لیکن 25 برس آپ کی عمر مبارک ہے، اور 7 برس کے سن میں آپ یتیم ہوئے یعنی 9ویں امام، تو تقریباً 18 برس امامت کے کام آپ نے انجام دیے۔ لیکن یہاں ہمارے 10ویں امام کی جو عمر مبارک ہے وہ بظاہر 35 برس کی ہے، لیکن اس 35 برس کی عمر میں حضرت نے امامت کے جو کام انجام دیے، اور لیکن اس 35 سال کا وقفہ بظاہر عمر کے اعتبار سے کم ہے، مگر اگر آپ امامت کے کام کے اعتبار سے دیکھیں تو دور امامت مختصر نہیں ہے، اس لیے کہ 5 برس یا 6 برس کی عمر مبارک سے آپ کی امامت ظاہری کا آغاز ہوا۔ چنانچہ آپ نے اپنی 6 برس کی عمر سے یا 5 برس کی عمر سے امامت ظاہری کا جو آغاز کیا، تو وہ حالات جو اس وقت پیدا تھے، یعنی امام عالی مقام کو جو زہر دیا گیا 9ویں امام کو بغداد میں، وہ مامون رشید کے بعد، اس کے بعد حالانکہ ولادت بسعادت امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہوئی وہ مامون عباسی کے زمانے میں ہوئی۔ مامون عباسی کے بعد معتصم نے امام محمد تقی کو زہر دیا، اور معتصم عباسی کے بعد پھر واسق ہوا، اور اس کے بعد متوکل اسی سلسلے میں خلیفہ اور حاکم ہوا، اور اس کے بعد معتصم
یعنی یہ پورا سلسلہ اپنے زمانے میں خلفاء اور حکام کا دیکھا۔ لیکن ان تمام تر جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، اس کی وجہ یہی تھی کہ متوکل عباسی ہو یا معتصم عباسی ہو یا معتز باللہ ہو یا واثق باللہ ہو، یہ جتنے بھی حکام اور بادشاہ اور خلفاء عالم اسلام میں بنو عباس کے گزرے، انہوں نے خاندان رسالت پر کسی بھی قسم کا سب و شتم اٹھا نہیں رکھا، یعنی ہر طریقے سے ظلم و ستم انہوں نے خاندان رسالت پر جو تھا وہ کیا اور اٹھایا۔ چنانچہ 10ویں امام اس کا جو تھے وہ بہت زیادہ شکار ہوئے اور آپ کو قید و بند کی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ باوجود اس کے آپ نے امامت کے عظیم ترین کام انجام دیے۔ علم کے اعتبار سے اور امامت ظاہری کے اعتبار سے وہ عظیم ترین کام آپ نے اپنی زندگی میں انجام دیے کہ جس کا کوئی جواب کائنات میں میسر نہیں۔ چنانچہ بات اگر حضرت کی علمی جلالت کی ہو تو جناب ابو ہاشم کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں اور ایک شخص ہندوستان سے آیا، اور وہ ہندوستان سے جب وہ تو گفتگو بھی ہندوستانی زبان میں یعنی ہندی میں کر رہا تھا، اور حضرت اسے اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت امام محمد علی النقی علیہ السلام جب اسے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو اس کے درمیان حضرت ابو ہاشم جو آپ کے شاگرد اور صحابی تھے وہ بہت غور سے امام کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی گفتگو کا سلسلہ تمام ہوا اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو امام سے ابو ہاشم نے پوچھا کہ یہ بتائیے فرزند رسول کہ یہ کون شخص تھا اور یہ کیا بول رہا تھا؟ امام نے فرمایا کہ یہ ہندوستان سے آیا تھا اور ہندی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو ابو ہاشم نے امام علی مقام سے یہ پوچھا کہ اچھا کہ آپ کو ہندی آتی ہے؟ تو امام نے بہت خوبصورت جواب دیا تبسم کے ساتھ مسکرا کے، آپ نے فرمایا کہ اگر زبان ہی نہ جانے تو پھر امام کیسے؟ چنانچہ ابو ہاشم نے امام کے سامنے اس بات پر یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی اردو سیکھ لیں اور ہندی سیکھ لیں، اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندی سیکھ لیں۔ تو امام نے اسی وقت ابو ہاشم سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ایک سنگریزہ اٹھا کے لاؤ۔ ابو ہاشم صحن سے ایک سنگریزہ اٹھا کے لائے، حضرت نے اپنا لعاب دہن اس سنگریزے پر رکھا، اور سنگریزے پر لعاب دہن رکھنے کے بعد جیسے ہی ابو ہاشم کو دے کے کہا کہ اسے اپنے دہن میں رکھو، تو ابو ہاشم کا کہنا یہ ہے کہ وہ امام کے دیے ہوئے سنگریزے کو جیسے ہی میں نے دہن میں رکھا تو مجھ پر دنیا کی 70 زبانیں جاننے کا ایسا ملکہ حاصل ہو گیا مجھے کہ میں جیسے ان تمام زبانوں کو شکم مادر سے بولتا ہوا پیدا ہوا ہوں۔ یعنی دنیا کی 70 زبانوں پر ایسی قدرت امام علی مقام نے عطا کر دی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم اس زبان کو بولتے ہوئے ہی اس دنیا میں آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لعاب دہن کا اثر تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درمیان میں ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے کہ جو پیغمبر کے علم کے اوپر شک کرتے ہیں۔ یہ لعاب دہن کا کمال تھا کہ لعاب دہن اگر ایک سنگریزے کے وسیلے سے ایک چاہنے والے صحابی اور شاگرد کے دہن میں چلا گیا تو 70 زبانوں پر قادر اور عالم بنا دیا۔ تو جب لعاب دہن کا اثر یہ ہے تو وہ جو خون ہے اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو علم اور حکمت اور ہدایت کے اوپر منحصر ہے۔ چنانچہ علمی شان جو آپ کے 10ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں ہے وہ یہ کہ متوکل عباسی کا زمانہ ہے اور آپ دربار میں تشریف لیے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام علی مقام جب وہاں گفتگو کر رہے تھے تو اسی اثنا میں اور اسی درمیان میں جب آپ پہنچے تو اس نے پہلے ہی انتظام کیا کہ کوئی پردہ نہ اٹھائے اور امام علی مقام کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ ہوا نے بڑھ کے پردہ اٹھایا، اور جب ہوا نے بڑھ کے پردہ اٹھایا تو حالانکہ وہ پہلے سے اپنے درباریوں کو اور بیٹھنے والوں کو کرسی نشینوں کو یہ کہہ چکا تھا اور تنبیہ کر چکا تھا کہ کوئی خبردار علی ابن محمد کے استقبال میں نہ کھڑا ہو، لیکن جیسے ہی ہوا نے بڑھ کے پردہ ہٹایا تو وہ خود متوکل عباسی سب سے پہلے تخت پر تعظیم حضرت امام نقی علیہ السلام کے لیے اٹھا۔ جب وہ اٹھا تو ظاہر ہے کہ سارا دربار اٹھا اور اس کے بعد یہاں تک کہ امام کچھ دیر دربار میں بیٹھے اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔
جب واپس جانے لگے تو پھر ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے اٹھایا، پردے کو اٹھایا اور امام دربار سے باہر کی طرف چلے گئے۔ ایک بات تو اس سے یہ ظاہر ہو گئی کہ اگر پردہ ایک مرتبہ اٹھتا تو ہم سمجھتے کہ یہ اتفاق سے اٹھا تھا، لیکن امام کے استقبال میں پردے کا اٹھنا اور جب حضرت جانے لگے تب بھی پردے کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اتفاق سے کام نہیں ہوا، بلکہ اختیار امامت تھا کہ جسے امام نے دربار متوکل میں ظاہر کیا۔ چنانچہ امام کی علمی اعتبار سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آپ جب مامون کے متوکل کے دربار میں تشریف لے گئے تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، چنانچہ آپ ایک شخص کے قریب سے گزرے اور جب اس شخص کے قریب سے گزرے تو امام نے اس کے ذہن میں گزرنے والے ایک شبہے کو دور کیا۔ وہ آپس میں کسی بات کو لے کے پریشان تھا تو حضرت نے اس کے شبہے کو دور کیا، اور جب اس کے شبہے کو بغیر اس کے اظہار کے دور کیا تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ہمارے دل کی بات جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ ذہن میں خیال پیدا کیا کہ یہ تو میرے دل کی بات جانتے ہیں، میں نے بھی بیان بھی نہیں کیا، تو یہ کتنے بڑے جادوگر ہیں، تو فوراً امام عالی مقام نے رد سحر میں آیت پڑھی، اور جیسے ہی حضرت کی نے رد سحر میں آیت پڑھی وہ امام کی امامت اور ان کے علم کا قائل ہو گیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسے رسول کے وارث ہیں اور وہ ہیں کہ جن کے پاس علم وہ ہے کہ جو خداوند عالم نے عطا کیا ہے۔ چنانچہ ابو ہاشم ہوں یا اس سلسلے کا علمی سرمایہ ہو گیا جو آپ نے اپنے زمانے میں چھوڑا ہے، یہ ایک ایسی خدائی قسم عمل اور ایک ایسی بات ہے امامت کے لحاظ سے کہ جسے واقعاً غور و توجہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کے 10ویں امام کی جو حیات مبارکہ کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ علمی کارنامے کے اعتبار سے اتنا اہم ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت غور کرنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ امام کے جو کام بیان ہوئے، یعنی امام کی جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے معین کی گئیں، اس میں سب سے اہم اور سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے امام دین کا محافظ ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں اعلان ولایت جو کیا اور اس اعلان ولایت پر آیہ اکمال جو نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میدان غدیر میں مکمل ہو گیا، اب کسی احکام کے آنے کا سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ دین کی حفاظت کا انتظام ہے۔ اب اس دین کی حفاظت کے لیے 12 امام اللہ نے معین کیے ہیں، حالات جیسے ہوں گے امام ویسے دین کی حفاظت کریں گے۔ مولا علی سے لے کے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے غیبت تک یہ مکمل سلسلہ جو گزر رہا ہے وہ اسی حوالے سے گزر رہا ہے کہ جیسے حالات ہوں گے ویسا انتظام ہوگا۔ چنانچہ اگر امام حسن کے زمانے میں سلو کا زمانہ تھا تو آپ نے سلو کی، امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بچایا، امام زین العابدین نے شریعت کے تحفظ کے لیے ہاتھوں میں زنجیریں پہننا قبول کیا، امام محمد باقر نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین و شریعت و مذہب کی حفاظت کے لیے علم کے اس اساسے اور بنیاد کو قائم کیا کہ جس کا اثر آج تک باقی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جب ہم اپنے 11ویں اور 10ویں امام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ امامت اور تحفظ شریعت کا اقدام اور دوسرے ائمہ سے کچھ ہٹ کے تھا۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جس میں اسلام پر عیسائیت کا غلبہ بڑھنے لگا تھا۔ اس کی ابتدا جو تھی وہ 10ویں امام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور 11ویں امام کا زمانہ جو تھا وہ اس کا پیک تھا، اور اس کی جو تھی وہ سمجھ لیے سب سے زیادہ ماحول جو تھا وہ اس زمانے میں تھا۔ چنانچہ وہ ایک واقعہ ہے جسے معجزے کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ معجزہ کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو اور جس سے عقل سمجھنے سے عاجز ہو، اور امام معصوم کا ہر عمل اسی منزل پر ہوتا ہے کہ ایک ناقص اور یا کم علم رکھنے والے لوگ نہ سمجھ سکیں، تو ان کا ہر عمل معجزہ ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے عاجزی ہو وہی معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف معجزہ نہیں بلکہ وہ مذہب کے تحفظ کا اقدام ہے کہ جس سے آپ نے معجزے کی شکل میں اکثر سنا ہے کہ وہ ایک راہب عیسائی تھا، وہ ہڈی کو اب جیسے ہی ہاتھ بلند کرتا تھا تو اس سے بارش ہونے لگتی تھی، اصلاً وہ اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی بسائے ہوئے تھا، اور امام عالی مقام نے جب ایک شخص کو بھیج کے کہا کہ اس کے ہاتھ سے وہ ہڈی نکال لو تو وہ واپس آ گیا نکال کے، تو اس کے بعد حضرت نے جب فرمایا کہ اب دعا کر تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں دعا کیسے کروں، جو وسیلہ تھا وہ تو آپ نے واپس لے لیا۔
ایک بات یہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی ثابت ہو گئی کہ جو حضرات وسیلے کے منکر ہیں کہ وہ عیسائی تھا مگر وسیلے کا منکر نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ بغیر وسیلے کے کام ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ امام عالی مقام کا یہ جو اہم ترین مرحلہ تھا جسے ہم نے معجزے کی شکل میں سنا ہے، دراصل یہ شریعت کے تحفظ کا بہت بڑا اقدام ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں انجام دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا گروہ جو اسلام سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہا تھا اس کے اوپر اثر ہوا اور وہ رکے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو عیسائی ہوئے جا رہے تھے اور عیسائیت کا غلبہ اسلام پر پڑ رہا تھا۔ چنانچہ ایک معجزے سے امام عالی مقام نے، ایک عمل اور ایک اقدام سے امام عالی مقام نے اسلام و دین و شریعت پر اتنے منڈرانے والے اتنے بڑے خطرے کو ٹال دیا۔ اب اکثر لوگ اس سلسلے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ مثلا امام نے جنگ کیوں نہیں کی یا تلوار کسی اور امام نے نہیں اٹھائی؟ تو میں ایک جملہ یہاں پر کہتا چلوں کہ جب ہاتھ اٹھانے سے کام چل رہا ہے تو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ چنانچہ جب حضرت کے دست سے دعا بلند ہونے ہی سے یہ اہم ترین مرحلہ اثر ہو رہا ہے تو تلوار نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ یہ بھی ویسے ہی وارث ذوالفقار ہیں کہ جیسے امام زمان وارث ذوالفقار ہیں، جیسے امام حسین وارث ذوالفقار تھے، اس لیے کہ امام تمام تر تبرکات انبیاء اور ائمہ کا وارث ہوتا ہے۔ چنانچہ علمی جلالت اور امامت کے کارنامے جو آپ نے انجام دیے وہ نہایت اہم ترین ہے، خدا کی قسم، ہمارے نوے امام۔ اور آپ کے القاب کے اوپر اگر بات ہو تو بہت سے خوبصورت لقب ہیں، مثلا طیب لقب ہے ہمارے 10ویں امام کا، اور شاکر اور قانع، اس طریقے کے خوبصورت القاب جو ہیں وہ ہمارے 10ویں امام کے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہندوستان کے علاقے میں امام کا یہ لقب امام نقی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، نقی۔ اور ایک لقب امام علی مقام کا بہت مشہور ہے جو ہندوستان کے علاوہ عراق اور عرب کے سرزمین کی طرف زیادہ ہے، وہ ہے ہادی، امام الہادی۔ ہم امام نقی کے نام سے زیادہ متعارف ہیں اور عرب اور ایران وغیرہ کے علاقوں میں یہ لقب امام ہادی زیادہ مشہور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بات اگر طہارت کی ہو تو طہارت کو اس خانوادے پر ناز ہے، اور بات اگر ہدایت کی ہو تو ہدایت کو اس خانوادے پر ناز ہے۔ اور یہ 5ویں رجب کی تاریخ جو یقیناً عید کی تاریخ ہے، اس لیے کہ اس پر حضرت امام محمد تقی کے گھر میں فرزند ارجمند کی آمد ہے۔ ہم امت مسلمہ کو مومنین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں پروردگار اس مبارک تاریخوں کی برکتوں میں ہمارا حصہ ضرور قرار دے، اور جلد سے جلد وارث حضرت امام علی نقی کے ظہور میں تعجیل فرما کے جو حضرت کے پسرزادے بھی ہیں، اور مسلسل سلسلہ یعنی مبارکباد کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم حضرت حجت کی خدمت میں ان کے جد امجد کی مبارکباد پیش کریں تو نتیجے میں ہماری مرادوں کے ثمر ضرور کھلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔